बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको MJTV नूरुल्लाह वाइब्स AQS शार दस्तूर से AQS लाइव और सियासतां से और टेलिंग से बैक वक्त खुश आमदीद। और हम चूँकि इस्लामाबाद में हैं और जुमे वाला दिन जो होता है वो हमारी बैठक का होता है, तो लाहौर वाले दोस्त लाहौर में हैं, इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद में, तो फिर जिथे हैं उत्थे फिर हमा यारा दोज़ख हमा यारा जन्नत। टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहिए था, उन्हें ऑनलाइन ले लेते। नहीं, वो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਈ ਟੈਕ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਟੈਕ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। اللہ کی قسم ہے, صحیح گل ہے. تو وہ ہم جو ہو سکتا ہے, ویسے میں بات بتاؤں, آپ چلیں آپ کو آہستہ آہستہ سمجھائیں گے اور بھی بہت ساری چیزیں. ویسے تو آپ اتنے دن سے اسلام آباد میں کچھ چیزیں تو سمجھ آئی گئی ہوں گی. میں تو انہوں نے گل ہی کی سی, وہ سچی مچی ٹیکنالوجی چلے گئے نے. اچھا جو سر ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਬੰਸਾਲੀ ਹੋ ਸਾਡੇ. اچھا جی, جو گفتگو کرنے والی ہے, جو اسلام آباد میں رہ کے جو چیزیں ہمیں, چونکہ دیکھو نا گھر کی مرغی دال برابر, یہ دونوں جو ہمارے سینئر دوست ہیں, سینئر کے اندر دل نو ہاتھ پہنتا ہے لیکن چلو سینئر دوست ہے, یہ متی نے حکومت کٹ کرا لی, آج کلمہ سفید کرا گیا. اچھا یہ چونکہ اسلام آباد میں ہیں, یہ ایک کہہ لیں کہ آپ جس شہر میں ہوتے ہیں وہ اس شہر کی فیل آپ کو اور طرح سے آ رہی ہوتی ہے. جب آپ باہر سے آتے ہیں اور تھوڑے دن کے لیے آتے ہیں تو ٹاڈیاں حصہ ذرا تھوڑیاں تیز کرا کے آتے ہو تسی کہ اچھا اے کی ایک ایک چیز نو ویکھ رہے ہوندے ہو. ان کے لیے روٹین میٹر ہوتا ہے. یہ حکمرانوں کے شہر کے باسی ہیں, ہم پینڈو لوگ ہیں لاہور والے. جدوں لاہوروں ایتھے آئی دا تے اسی ہاں ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਓਹੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੂ ਨੇ. ਓਏ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਲਾਹੌਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀ ਆ. ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਮਗਰ ਪਿੰਡੀ ਵੀ ਫਿਰ ਪਿੰਡੀ ਹੈ. ਸਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ. اچھا وہ نہیں یار, یہ تو دیکھیں جو جس شہر کا ہے اس کو اپنا شہر اتنا ہی اچھا لگتا ہے. تو بات یہ ہے جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اسلام آباد کی جو فیل ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر, اور ویسے ہی ایک آبویس ہے کہ یہاں پہ کچھ ہونا ہے, نگران حکومت بننی ہے, اسمبلی جانی ہے, پھر $1,000,000 کویسچن جو پورے ملک میں پوچھا جا رہا ہے, تو ظاہر وہ اسلام آباد سے متعلق ہے کہ یار کہ بننا کی ہے, الیکشن کدوں ہونا ہے, اور عمران خان صاحب کا فیوچر کیا ہے, ان کا مستقبل کیا ہے, اور اس طرح کے کئی سوال ہیں. سپریم کورٹ یا جوڈیشری جو ہے وہ کیا کرے گی, کہ ان کی گرفتاری ہونے والی ہے کہ نہیں. تو سر متی اللہ صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ چیزیں تھوڑا سا پریشان کرتی ہیں کہ کی ہو کی رہا ہے, کی ہونا ہے. اسلام آباد کی خاموشیاں, یہ جو وہ ہوتی ہے کی انہوں کہتے ہیں جڑی پردوں کے پیچھے ہونے والی جو خسر پھسر. دیکھیں پریشان تو اس لیے نہیں کرتی کہ اس سے پہلے بہت کچھ ہو چکا ہے اور ہم بہت کچھ دیکھ چکے ہیں. پہلے بھی جو تجربے ہوئے ان کو بھگت چکے ہیں, اور جو تجربے کرنے والے سائنسدان سے ان کی بھی حالت ہم دیکھ چکے ہیں. تو اب زیادہ سے زیادہ جو یہی ہوگا کہ نئے چہرے آ جائیں گے, ٹھیک ہے, اور نظام تقریباً وہی رہے گا. اور نگران حکومت کا جہاں تک تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں نگران حکومت جو بھی آ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا, کیونکہ یہاں پہ تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ وزیر اعظم کون ہوگا. تو کیونکہ حالات جب جس طرف جا رہے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے معاملات نگران حکومت سے زیادہ الیکشن کمیشن کے کنٹرول میں ہوں گے, اور اسی آئینی ادارے کے ہاتھ میں معاملات دیے بھی جائیں گے, اور اسی کو سامنے بھی رکھا جائے گا, اور اسی کو استعمال بھی کیا جائے گا بھرپور انداز سے. اور یہ انٹرنیشنلی بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ نگران حکومت میں تو کچھ ایسے متنازع لوگ بھی آ سکتے ہیں جن پہ بہت کو اعتراض ہوگا, مگر الیکشن کمیشن کیونکہ ایک آئینی ادارہ ہے, اور آئین کے اندر جب نگران حکومت آ جاتی ہے تو بہت سارے معاملات نگران حکومت سے زیادہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں. باقی میڈیا پہ آنے کے لیے تو یقینی طور پہ کوئی بھی چہرہ ہو سکتا ہے. تو میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ نگران وزیر اعظم کون ہے, کیونکہ نہ تو پہلے کبھی نگران وزیر اعظم نے الیکشن کرائے ہیں, اور نہ ہی اب کی بار نگران وزیر اعظم الیکشن کرائے گا. خطرناک گلا نہیں کر رہے کیوں سر؟ نور اللہ صاحب کو پہلے پوچھ لو. ہاں چلو, میں تو دعا کی کیتا جنہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو وہ جو ٹیکنیکلی بات کر رہے ہیں نا, وہ تو سینسس ہے نا, تو سینسس کے اوپر بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہوں گی. ہاں, اور اس کے اوپر اچھا اگر سینسس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے
یعنی یہ جو وہ ہوا ہے مردم شماری، تو پھر اس کی ٹیکنیکل پوزیشن کیا ہوگی؟ ٹیکنیکل پوزیشن یہی ہے، پھر اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہے. کانسٹیٹیوشنلی اگر نوٹیفائی ہو جاتی ہے مردم شماری کا نوٹیفیکیشن، اور مردم شماری کا نوٹیفیکیشن جو آئی سی سی آئی ہوتی ہے نا، کونسل آف کامن انٹرسٹ، اس کی وہ اپروول دے گی یا وہی ظاہر ہے وہی کونسل آف کامن انٹرسٹ، کیونکہ اس کے اوپر جو بھی آبجیکشنز آئیں گے صوبوں کے ہوتے ہیں نا. اچھا ایک پھر ٹیکنیکل بات ہے اس میں کہ کون پارٹی کا بھی اعتراض ہے، کونسل ہاں ایم کے ایم کا ہے، اور اگر نہیں ہوگی تو کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے مفادات مشترکہ مفادات کی کونسل. اچھا یہ کنوین اس کا اجلاس نگران حکومتوں میں ہو سکتا ہے؟ یہ اب اس بارے میں آپ بالکل کو ہو ایک تو چیز سکتا بتا ہے. سکتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے بلکہ کل ہی میں نے الیکشن کمیشن کے کچھ حکام سے رابطہ کیا اور یہ خاص طور پہ یہ سوال کیا، اور میں نے اس کو اپنے اس میں ایکسپلین بھی کیا پھر ولاگ میں. ان کا یہ موقف ہے الیکشن کمیشن کے حکام کا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس جو ہے وہ موجودہ وزیر اعظم بلا سکتے ہیں 14 اگست سے پہلے، مگر نگران حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلائے. یہ ان کا موقف ہے، اور یہ آبویسلی وہ غیر سرکاری طور پہ غیر رسمی طور پہ یہ بات کر رہے ہیں. اس وقت بھی 2 صوبے جو ہیں وہاں پہ نان الیکٹڈ ہیں، نان الیکٹڈ وہاں پہ بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، تو کونسل آف کامن انٹرسٹ تو پھر اس حوالے سے پھر پوری نہیں ہے. اب دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کو اجلاس بلانے والا اور اس کی سربراہی کرنے والا، ٹھیک ہے، اور فورم جو ہے، فورم میں کوئی ممبر نہ بھی ہو تو وہ اس سے یہ نہیں ہوتا کہ اس کے کورم کا ایک طرح سے تو اسٹرینجر ہوئے نا، یہ دو صوبوں کے وزیر اعلیٰ اسٹرینجر ہوئے. جیسے آئینی فورم جو ہوتے ہیں نا، آئینی فورم پہ آئینی فورم کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، وہی سوال ہے نا. جیسے چیف جسٹس ہے اس کے بغیر سپریم کورٹ نہیں ہوتی، تو کچھ فورم ایسے ہیں آئینی فورم جن کے شرکا اگر نہیں بھی ہے نا، اگر وہ ساتھ میں بیٹھ جاؤں تو میں آئی ایم ناٹ دی جج آف دی سپریم کورٹ نا، تو وہ فورم نان جوڈیشل. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ ہوا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلانا ہے تو اس میں موجودہ وزیر اعظم جو ہے وہ ضرور اس میں وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، مگر جو نگران حکومت ہے وفاق کی یا نیکسٹ وزیر اعظم جو ہیں وہ یہ اجلاس بلا نہیں سکتے. اب اس اجلاس میں کون کون شریک ہے، کون نگران ہے، کون فل فلیجڈ ہے، یہ بات کی باعث ہے. لیکن اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ان کا لیکن یہ ہم ایک آئینی بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں ٹیکنیکلی. اگر یہ بلایا گیا تو اس پہ ڈبیٹ ہوگی. تو ہم ہیں اس وقت آلریڈی ہیں. جب نگران حکومت ہوگی تو وہ اوبویسلی باقی جو 2 صوبے رہ گئے وہاں پر بھی نگران حکومت ہی ہوگی، تو سب جگہوں پہ نگران حکومتیں آ چکی ہوں گی. اس کے علاوہ بھی الیکشن کمیشن کچھ ایسی ضرورتیں بتا سکتا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے. مثلا وہ انک ہماری جو امپورٹڈ آنی ہے اس کا بھی ایک لمبا پروسیس ہے. اچھا ویسے 2-3 ہفتے پہلے تک تو وہ جو 6 وینڈر ہیں غالباً ان کو آرڈر نہیں ابھی تک دیا گیا تھا. اچھا اس کے لیے 6 سے 8 مہینے کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ان کی یہ جو ووٹنگ لسٹیں جو جن کی چھپائی ہونی ہے، جن کی یہ جو جیسے ٹھپے لگے تھے نا بیلٹ پیپر، یہ اور سیاہی باہر سے آتی ہے. یہ بیلٹ پیپر ہے نا وہ تو بعد میں ڈیسائیڈ ہوتے ہیں نا، بیلٹ پیپر تو اس وقت چھپتے ہیں جب انتخابی نشان الاٹ امیدوار فائنل ہونے کے بعد ہے نا. نہیں چھپ سکتے. 14 مئی سے ایشو نہیں ہے. اچھا انک والے جو انک ہے نا یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے. یہ 14 مئی سے پہلے جو الیکشن کمیشن کہتا رہا ہے، اچھا میں آپ کو یاد یہ ہوگا آپ 14 کو مئی سے پہلے سیاہی اور ان ساری چیزوں کی بات ہوتی رہی ہے. 3 ہفتے پہلے 14 مئی سے پہلے الیکشن کمیشن کہتا رہا ابھی پیسے دیتے ہیں ہم کر دیں گے. تو یہ میرے خیال میں بہت بات کی باتیں ہیں. ابھی 3 مہینے بہت ٹائم ہوتا ہے. اچھا ہمارے جو پہلے وینڈرز ہیں ان کے جو ٹائم ہوتا ہے رجسٹریشن کا وہ ایکسپائر ہو گیا ہوا ہے. نئی پری کوالیفیکیشن جو ہونی ہوتی ہے دوبارہ رجسٹریشن، اس کے لیے ابھی تک ٹینڈرز ہی نہیں گئے ہیں. وہ ہم نے اناؤنس ہی نہیں کیا. انٹرنیشنل جو ٹینڈر جانا ہوتا ہے اس کے لیے بھی ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے. حامد میر صاحب کا آج کا کالم پڑھا آج کا، یہ وہ 1-2 دن پہلے کا برسلز میں وہ کیا برسلز بیلجیم. اچھا چلو یار میں پنڈو آدمی ہے یار، پھر تو کہنا لو چلو میں جاہل آدمی ہے. اچھا سر جی اسی تھوڑا تاں کر دیو بزرگ اچھا اس میں ایک تو الیکشن کمیشن کی اس طرح کی وہ ایشوز آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں شاید نہیں وہ میں اچھا برسلز کی بات کر رہا ہوں. حامد میر صاحب نے لکھا ہے کہ 2-3 باتیں انہوں نے وہاں پہ بتائی ہیں کہ ایک تو جو اہم بات ہے کہ ابھی تک جو مبصرین کو دعوت دی جاتی ہے وہ بھی نہیں دی گئی
تو الیکشن مانیٹر کرنے کے لیے مبصر ان کو بلایا جاتا ہے, یورپی یونین. ہاں تو یعنی ایسا مطلب کوئی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تو نہ ہو نہ فارمیلٹی ہے. اور الیکشن کمیشن کے علاوہ جو مطیلہ جان صاحب نے بات کیا کہ جب ہمارے موجودہ یا الیکٹڈ وزیر اعظم جس کو ہم کہہ رہے ہیں, جنہیں ہم کہتے ہیں آج کل, تو اگر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو نگران وزیر اعظم کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ تو جو نگران وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی تو بس شو پیس ہی ہوتا ہے, اور وہ جتنا وہ خوبصورت اور اچھا اتنا ہوگا. بھی نہیں ہے. ویسے ہم نگران وزیر اعلیٰ کا تجربہ کر رہے ہیں, ایک وہ صرف شو پیس نہیں ہے یار, جو کرانا ہے انہوں نے وہ جنہوں نے کرانا ہے وہ کر رہے ہیں. ایک منٹ میری بات سنیں, یہ مطیع اللہ صاحب اور یہ زیادہ قانونی آدمی یہ بتا دیں گے, شہباز شریف صاحب مائک چکو تھا جو باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی $2 ارب خالصتاً انہوں نے لے کے آئے ہیں, تو وہ غلط ہے اور ٹھیک ہے بھی کہہ رہے ہیں. وہ تو کہہ نہیں رہے وہ لے کر آئے, اگلی گل جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہہ رہے پر ہے تو کہہ رہے ہیں نا, نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لے کے آئے. وہی گل کہہ رہے ہیں. لیکن یار شہباز شریف صاحب نے یہ بات بالکل سپاسلار درست وہ اپنے منہ کہہ رہے ہیں ہاں. سپاسلار لے کے یہ شہباز شریف صاحب نے یہ بات پہلی بات بھی بالکل درست کی انہوں نے کہ حافظ صاحب لے کے آئے پیسے, اور دوسری بات بھی انہوں نے بالکل درست کی ہے کہ الیکشن کمیشن جانے تے الیکشن جانے. اچھا اسی چلے جائیں گے عمران خان صاحب وہ تو چلے جانا ہے. یہ دیکھیے اس کے بعد تو وہ رسپانسبلٹی, لیکن اگلی بات نہیں سر, یا دیکھیں اگر تو شہباز شریف صاحب نے اس کے بعد یہ وزارت عظمیٰ چھڈن تو بعد دہی بھلے لانے نے, تو پھر تو بات ٹھیک ہے. یا تو وہ وزارت وہ چھوڑ رہے ہیں, صدارت چھوڑ رہے ہیں مسلم لیگ نون کی. کم آن یار, وہ صدر ہیں مسلم لیگ نون کے, پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی, وہ تو وزیر اعظم بھی تھے. اب میں یہی کہہ رہا ہوں, تو اس کو انتخابات کا انعقاد لازمی ہو, اس پر بات کرنی چاہیے, اس کو انشور کروانا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ نہ چاہ رہے ہوں کیوں, بابا پھر کھل کے دسنا یہ بھی گل سچی کرن لوگوں دے نال کہ اسی نہیں چاہ رہے الیکشن ہوئے سردار عمران خان دا, یہ بات کرے نا. پھر وہ نہیں تو کھل کے بتا تو دیا انہوں نے کہ بھئی یہ الیکشن کرانا ہماری ذمہ داری تو نہیں ہوگی, الیکشن کمیشن وہ امینڈمنٹ کر گئے. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اسمبلی کی تحلیل ہو گئی, اس کے بعد جو ہے وہ جو کانسٹیٹیوشنل یا لیگل فریم ورک ہے وہ اصل میں ایک بڑا مسئلہ ہوگا. اور اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو رجیم چینج ہونی ہے سپریم کورٹ کے اندر, کہ سپریم کورٹ کا ایک وائٹل پھر رول آ جائے گا نا اس کے اس ساری صورتحال کے اندر, تو وہاں پہ بیٹھے ہوں گے قاضی فائزی صاحب. تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت سارے جہاں بندیال بہت سارا بوجھ ان کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہیں. یعنی قاضی فائز صاحب آپ کا خیال ہے کہ بندیال ہے؟ نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں. ہاں وہ تو بٹھائیں گے, انہوں نے کہنا کہ بسم اللہ پہلے تو لے آؤ نا وہ والا پارلیمان پروسیجر اینڈ پروٹیکٹ کی وہ ہے ایکٹ, انہوں تے وہ تو فیصلہ کریے, انہوں نے کہنا ویری گڈ چلو 21 کو وہ لگ رہا ہے اس پہ شاید میرا خیال ہے کہ میجر ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا, آج نور اللہ صاحب ایک بلاگ کر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا اس کو, تو انہوں نے کہا کہ آج یہاں بہبود آبادی کانفرنس جو ہے وہ ہوئی ہے, تو اس میں جو ہے وہ ایک نیا امبیسڈر مل گیا پاکستان کو. تو اب وہ متیرہ کا جو آتا ہے نا وہ جوش کا ایک ایڈ, اس کے ساتھ عمر بندیال صاحب کی سروسز بھی جو ہے نا اس کو حاصل کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ ان کا یار ریٹائرمنٹ کے بعد تو کام ہونا چاہیے. سر میں آپ سے جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں نا, اس کا کیا کہتے ہیں پبلشر سے کوئی تعلق ادارے کا اس کی رائے سے متفق وہ AQS لائیو تے جا رہے ہیں, ڈونٹ ٹیک ٹینشن. نہیں صرف AQS سے نہیں جانا, باقی نے بھی کوئی گل نہیں, کوئی گل نہیں. اچھا نہیں آپ پازیٹیو بات کر رہے ہیں, یہ ہی از ناٹ پاپولیشن ایکسپلوژن ہے, آپ کی ساری پروگریس کو کھا دیتی ہے یار. نہیں کھا تو کوئی ہو رہا ہے, لیکن چلو تہاڈی مرضی. خدمت خلق چیف جسٹس صاحب کو خدمت خلق کا بڑا شوق ہے. پہلے بھی ہمارے چیف جسٹس کبھی وہ چل پڑتے ہیں ڈیم بنانے کے لیے, کبھی چھاپے مار کے شراب کی بوتلیں پکڑ رہے ہوتے ہیں. تو موجودہ چیف جسٹس نے بھی تو کوئی کرنا ہے. دیکھیں کیسز نہیں سنتے تو کیا ہوا, انصاف لوگوں کا نہیں ملے گا تو کوئی مر جائیں گے, تھوڑے سے لوگ. یار انہوں نے کیس سنا ہے, انہوں نے 14 مئی کو انتخابات کروانے کے احکامات جاری کیے تھے. جی اچھا وہ دیکھیں نا, اس میں بھی 2 نمبری تھی معذرت کے ساتھ. لیکن پہلے آبادی والے معاملے کے بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر یہ دیکھیں آبادی والے ایشو کو ہماری عدالتیں اگر 30-35 سال پہلے ایڈریس کر لیتی تو آج ہمیں ان عدالتی شخصیات کو نہ دیکھنا پڑتا, یا ہو سکتا ہے کوئی اور ہوتے ان کی جگہ. لیکن اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آج بھی وقت ہے, اگر آج بھی ہم نے ایڈریس نہ کیا تو کل مستقبل میں پھر ویسی ہی شخصیات ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. تو یہ آبادی کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اس میں سے بہت سے لوگ فلٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں. جب گورنمنٹ میں جب
88 کی گورنمنٹ میں آ کر یہ بہبود آبادی والا معاملہ باقاعدہ شروع کیا تھا، ٹیکپ کیا تھا، اور بچے 2 ہی اچھے، آپ کو یاد ہوگا یہ ایک وہ یہ تو ایوب خان کے دور سے چل رہا ہے، لیکن میں یہ بچے خوشحال گھر، ارے بابا جو یہ وہ خوشحال کرنا الگ بات ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ ایک اشتہار چلتا تھا نا، تو اس وقت کے جو پروجیکٹ تھے نا، جیسے عمران خان پروجیکٹ تھا، اس وقت کے جو پروجیکٹ تھے نا، انہوں نے باقاعدہ طور پر ہر مسجد چلان کرانے شروع کرتے تھے کہ بے نظیر کو جو بندہ حکمران بننے گا، یہ بے حیا عورت ہے، یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے، یہ کیا ایڈ چلنے شروع ہو گئے ہیں۔ متی اللہ صاحب، اس ملک کے ساتھ ایک بندے نے ظلم نہیں کیتا ہے، یہ آبادی کا بم باقاعدہ بڑا بم ہے، باقاعدہ، چلو اس کو سیریسلی لے آپ رہے کا ہیں۔ مطلب ہے وہ چیف جسٹس صاحب اس بم کو لات مارنے اچھا نہیں او یار، اس کے لیے سروسز استعمال سروسز لے نا سر، مطلب اگر کل کا آپ بھی معلوم ہے یار ان کی سانو پتہ popularity ہے، بہت دیکھیں نا، دیکھو ان کو میری کتنی گل دعائیں سنو، ملتی ہیں، سانو دیکھیں پتہ سر ہے، ان کو کتنی دعائیں ملتی تھی، کہا نا تھا ساس نے کہا تھا نا، چیف جسٹس کی تصویر جو ہے کانٹرسیپٹیو کے ساتھ ہو تو کتنا اچھا لگے گا۔ سر ساس نے کہا تھا نا، مدیرہ بھی ساتھ، او یار باما کا تو کھچ دیو ایک ایک دوسرے منٹ ٹھہرو دی، یا مینوں گل تے کر لیں، میں کہہ رہا ساس نے کہا تھا نا کہ میں نے اسے کہا کہ دیکھو تمہیں عمران خان کے جلسے میں لاکھوں لوگ تھے، کتنی دعائیں ملتی ہیں، آپ کو کتنے چاہنے والے ہیں۔ ایک بات کا گلہ ہے کہ جہاں چیف جسٹس صاحب نے اتنے سو موٹو لیے تو اگر اس آبادی والے معاملے پہ بھی سو موٹو ایکشن لے لیتے تو میرے خیال میں اب تک کوئی بڑا ٹھوس اس کے اوپر پروگرس ہو سکتی تھی، لیکن سو موٹو نہیں لیا، ویسے بہت سو موٹو لیا۔ وہ اس سے پہلے جو یار یہ مانا کہ دیکھیں نا، عمرتا بندیال صاحب اس جو سے ہیں، پہلے جو ہے ثاقب نثار صاحب نے جو فیصلہ ججمنٹ دی تھی اس کی امپلیمنٹیشن اور وہ اس کے اوپر بھی سارا کچھ دیکھا جا رہا تھا نا۔ اچھا ویسے اچھا جی، سپریم یار- کورٹ کے حد تک تو انہوں نے کنٹرول کی ہوئی آبادی، اور یار جی پورے ہونے دیتے آبادی دے چکراں چ پی گئے، مینوں یہ بتائیں کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا سر، نہیں سنو ٹائم تھوڑا رہ گیا، آبادی آپ اتنا کو بڑا ایشو ہے کہ ملک کا سر چیف جسٹس آج خطاب اج بارش بھی ہو رہی ہوں 10 کی کری، یار چھڈو پائے نا، گل سن لو، سوال ہے سادہ سا ہے سر، عمران خان صاحب کا فیوچر کیا ہے؟ بندیال صاحب کو ہیں کچھ بچ پائیں گے؟ عمران خان صاحب کا فیوچر وہی ہے جو پہلے بے نظیر بھٹو کا ہوا، پھر نواز شریف کا ہوا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہوا، تو یہ عمران خان صاحب کا جو فیوچر ہے وہ نواز شریف اور دوسرے لیڈروں کا پاسٹ ہے، اور ہم ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں کولو کے بیل کی طرح بطور ایک قوم، اور عمران خان کے ساتھ ایگزیکٹلی وہ ہو رہا ہے جو نواز شریف کے ساتھ عمران خان کرتا رہا ہے یا عمران خان جس کے بہاف پہ بھی کرتا رہا ہے۔ اچھا ویسے تو یہی ہونا بنتا ہے کہ جیسے کوئی بھی حکومت جب نکالی جاتی ہے تو اس کا جو مستقبل ہوتا ہے اگلے الیکشن میں عمران خان کا بھی وہی بنتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا اور زیادہ ہو جائے گا جو ان کی حرکتیں رہی ہیں 9 مئی کا واقعہ اور جس طرح سے انہوں نے فوج کے خلاف جو ایک کیمپین چلائی ہے، تو مجھے لگتا ہے ان کا مستقبل باقی پارٹیوں کے مقابلے میں شاید زیادہ تاریک ہو جائے لمبے عرصے کے لیے، جس طرح الطاف حسین صاحب کا ہوا کہ وہ بالکل ہی آؤٹ ہو گئے چیزوں میں، دوبارہ پاکستانی میڈیا پہ نظر بھی نہیں آ رہے ابھی تک آج تک، تو عمران خان صاحب بھی اسی لائن پہ چل رہے ہیں، وہ میڈیا پہ نظر نہیں آتے، ان پر پابندی ہے، تو میرے خیال میں ان کا نواز شریف یا بے نظیر کے بجائے ان کا مستقبل الطاف حسین صاحب کے زیادہ قریب ہوگا۔ مجھے بھی یہی آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں، نور اللہ صاحب کی بات سے اتفاق کرنے کو پتہ نہیں کیوں دل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ ظاہر ہے جو پولیٹیکل پروسیس ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنلزم کے اوپر آپ سب بھی بلیو کرتے ہیں نا، ہم بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس نے جو کیا اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، صرف عمران خان کو نہیں، صرف عمران خان کو نہیں، متی اللہ جان سب کو مطلب جن نے کھا دیا گاجرا ٹھڈ انہاں دے پیٹ ابھی ہوندے نہیں نا، ہاں کیوں نہیں ہوتے؟ انہوں نے گاجروں کا جوس بنا کے پی لیا تھا، تو کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ مجھے بتائیں نا کہ کیوں نہیں ہوتے؟ گاجروں میں اچھا چلے سادہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہم سب یہ جو سمجھ رہے ہیں یا کم از کم مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اشارہ اس طرف ہے کہ یار کہ عمران خان کو لانے والے باجوہ صاحب، فیض صاحب اور بھی جو پیچھے کوئی لوگ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جب تک، یا آپ کا خیال ہے کہ جب تک ان کے اوپر قانون کی گرفت نہیں ہوتی تب تک کام سیدھا نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں یہ صرف عمران خان قصوروار نہیں ہے، یہ عمران خان کو لانے والے بھی قصوروار ہیں، اور عمران خان کو اسکیپ گوٹ بنانا جو ہے یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ عمران خان یقیناً ایک اعلیٰ کار کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں، مگر ان کی سزا اتنی ہونی چاہیے جتنی ایک اعلیٰ کار کی ہوتی ہیں، جو شاطر ہیں اس کی سزا زیادہ ہونی چاہیے بنسبت شطرنج کے مہروں کے۔ مشکل ہے، وہ پھر ایسے بڑے بڑے نام آ جاتے ہیں جن کو ابھی تک کے حالات کے مطابق نہیں لگ رہا کہ سزا ملے گی، بڑا سیدھی سی بات، زیادہ پرانے جانے دیں، نہیں غور تو بہت ہوتا ہے، دیکھیں غور ہی تو کرتے ہیں، غور کرنے میں تو اور بھی بہت ساری چیزوں پہ ہو رہا ہے۔ اس گورنمنٹ نے کیا کیا؟
جس گورنمنٹ گورنمنٹ کا کیا کام تھا؟ گورنمنٹ سے نہیں، یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ، مجھے ایک بات بتائیں، یہ ساری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے یہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرویز مشرف کے خلاف کر کے 2018 کے الیکشن کے اندر وہ کہتے ہیں آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا. کیا اس کی کوئی ایک انکوائری انیشیٹ کی فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے لیول پہ، یا پارلیمنٹ نے کبھی اس کو ٹیک اپ کیا اس کے اندر؟ اب آر ٹی ایس کھڑا ہو گیا ہے، اب آر ٹی ایس کھڑا ہو گیا ہے. بتائیں نا، مطلب انہیں نہیں کہہ رہے ہیں بڑھ نہیں دیتا، مطلب ختم نہیں ہو کہ پہلے بیٹھ گیا تھا. نہیں، ان کی حالت یہ دیکھیں، پارٹیوں نے ابھی جو ذمہ داری نہیں بنتی تھی، آپ حضور بتائیں نا. ذمہ داری تو بنتی ہے، لیکن آج آپ آ کے تو جب آپ کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے، آپ اس کے بالکل ایج پہ انتخابی اصلاحات لے کے آ رہے ہیں، کون مانے گا یار؟ آپ انتخابی اصلاحات میں ان کا حال دیکھیں کہ آج وہ اس بات کو پلان کر رہے ہیں کہ الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ دیر سے نہیں آنا چاہیے. مطلب آج جو حکومت میں پارٹیاں بیٹھی ہیں ان کو آج بھی ڈر ہے کہ یہ کچھ دوبارہ ہوگا. ایک تو لانگ رن میں تو ہونا چاہیے، ٹھیک تو چیزیں ہو جانی چاہیے، لیکن انہیں آج بھی یہی خطرہ ہے. تو وہ کس کے خلاف ایکشن نہیں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ پھر ایک اور حادثے کی تیاری کر رہے ہیں، ایک اور حادثے کی اس الیکشن کمیشن کے اوپر اعتبار نہیں ہے. او بھائی پلیز او بھائی، تو یہ کتنا بڑا سوال ہے. آپ مجھے ایک بات پریکٹیکل گل سنو جی سر. مجھے بتائیں، پرویز مشرف صاحب کے خلاف ایکشن کسی کے کہنے پہ بھی شروع ہوا ٹھیک ہے، نتیجہ بھگتا سب نے. جنرل باجوہ صاحب یا فیض صاحب براہ راست ذمہ دار ہیں. بھائی سزا نہ دیں، او بھائی ہم ایک ڈاکومنٹ کو کر جائیں. تہاڈا کی خیال ہے ایک باری پھر پے جان دیو یار، کم ٹرن دیو. آپ کا ملک یہ افورڈ ہی نہیں کر پا رہا کہ آپ کے پاس روٹی نہیں کھان ہوگی. آپ کو اس بات کا پتہ نہیں چل رہا کہ $3 ارب ہم مانگ کے لائے ہیں اور اس پر مبارکباد دے. بٹ صاحب ایک منٹ ٹھہریں. 1971 والا جو نا مدرمان کمیشن رپورٹ، تو بھٹو صاحب نے اس کو پبلک کرنے کے بجائے کہا کہ جی ملک تو اگی تباہ ہویا پیا، ہن کی انہاں سزاواں دیاں گے. کارگل پہ انہوں نے کہا کہ یار کہ انکوائری کریں گے تو کیا morale ڈاؤن ہوگا. اچھا ہن پرویز مشرف صاحب والی بھی تسی جو کیتا دیکھ لیا ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ جی اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ ہے وہ، پھر خراب ہو جائیں گے، اس تو بھی زیادہ خراب ہوں گے. دیکھیں اب پرابلم کا پھر ایک تجربہ ہے. میری بات سنیں سر، یہ پرابلم کیا؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو 2 بندوں نے 3 بندوں نے تھلے سٹیا ہے اور تانوں کٹ پی رہی، لڑائی ہوگی سڑک کے اوپر، کٹ پی رہی. اب وہاں پر آپ کی عقل ہے کہ مزید کٹ کھانی ہے، ایک باری پیراں دے کھلو کے پھر حملہ کرنا ہے. دیکھیے یہ تھوڑی سی بات کو سمجھنے کو چاہیے. ہاں آپ کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ ابھی ہماری سیاسی جماعتیں اس قابل نہیں ہیں پائیں کہ کسی نے کچھ کچھ کر لینا، وہ تو کر دیتے ہیں نا، کوئی ایک سٹیٹمنٹ دے دینا سر، کر دیتے ہیں نا، پہلے پھڑے جاندے نے پھر معافی مانگ کے باہر چلے جاندے نے. کر دے نہیں بٹ صاحب آپ کے فارمولے کے مطابق پہلے ہم 100 جوتے دیو نا، ہاں جی اب 100 پیاز کھانے کا ٹائم، ٹھیک کھائیں گے آپ، اور اس کے بعد پھر 100 جوتے کھائیں. اچھا ان دونوں کیسز میں حل بھی بتائیں نا. میں حل صرف اتنا ہے سر، حل یہ ہے کہ اس پہ کارروائی ہونی چاہیے تھی. ہولی اپنی حل یہ بٹ صاحب دے نزدیک سپیس ختم ہو گئی. وہ اس میں چھتر مارنے والیاں دی تعداد بتا دیو. دیکھیں مشرف صاحب کی دفعہ، سپیس سے ختم ہو گئی. سر مشرف صاحب کی دفعہ، اب اگر آپ سپیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر یہ جو 2 صاحب ہیں نا، یہ آپ کو ان کا کچھ کرنا پڑے گا. مشرف صاحب کی دفعہ ایک فرق تھا. دیکھیں مشرف صاحب کے جانے کے بعد راحیل شریف صاحب آئے تھے اور وہ ان کی بہت زیادہ حمایت میں تھے، اوپنلی نظر آ رہا تھا. اس دفعہ کیس تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا کہ جو نئی فوجی کمان سامنے آئی وہ انہوں نے ایک تو اے پولیٹیکل ہونے کا اعلان کیا، دوسرا جو خبریں تھیں وہ یہ تھی کہ وہ ان کو کوئی فیور نہیں کرنا چاہ رہے تھے. جنرل عاصم منیر، جنرل قمر باجوہ اور جنرل فیض حمید کو فیور نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اپیرنٹلی جو لگ رہا ہے کوئی فیور. تو اس میں حکومت تھوڑا سا تو سٹینڈ لیتی، کہیں بات تو کرتے. انہوں نے بات ہی نہیں کی. اس میں تو مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ عاصم منیر صاحب نے کے واقعات کے ذمہ داروں میں سے، ابھی آپ نے ڈی جی آئی ایس پی کی پریس کانفرنس سنی تھی نا، اس میں جو ذمہ دار تھے 15 کے قریب ہیں میرے خیال، کتنے بریگیڈیئرز ہیں، میجر جنرل ہیں، اور پھر بہت سارا کچھ ہے. اگر ان کا احتساب ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے والوں کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ جو ان کا احتساب تو کسی اور بات پہ. ہماری نوجوان نسل کا دماغ خراب کرنے والے اور ہمارے فوج کے اندر جو دماغ خراب کرنے والے جو اصل ذمہ دار ہیں، جنرل باجوہ، جنرل فیض، آپ اگر ان کو احتساب نہیں کر رہے تو پھر نیچے والے افسران یا لوگوں کا احتساب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ مثال دے کے بات کلیئر کروں. ایک مثال چھوٹی سی، ہمارے بالکل ساتھ پڑوسی ملک ہے، اس کا نام بھارت. وہاں پر انٹرنیشنل گیمز ہونی تھی، شاید کوئی کامن ویلتھ کی یا کچھ طرح کی بہت بڑی گیمز ہونی تھی،
اور پتہ چلا کہ جس کو ٹھیکہ دیا تھا وہ سارا کام کرنے کا، جس ٹھیکیدار کو 2-3 کمپنیز کو پیسے کھا گئے اور دن رہ گئے پیچھے 8-10 سارے، اور اسٹیڈیم تیار نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، بہت بڑا اسکینڈل آیا تھا. شیلا ڈکشٹ تھی اس کا دلی کی چیف منسٹر. شیلا ڈکشٹ نے، لوگوں نے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، آپ سب دوست جو کہہ رہے ہیں، سب نے کہا پھڑ لو، گردن لا دیو، ہاتھ بڑھ دیو. انہوں نے کہا کر لاں گے، صبر کر، پہلے منو کام کر لیندے. انہوں نے دن رات ڈبل پیسے خرچ کر کے اس سارے کام کو ٹھیک کیا. پھر ان کو پکڑا، ان سے 1-1 روپیہ ریسیو کیا اور جناب ان کو سزائیں بھی دیں. تو پہلے کام نبیڑ لو، اس تو بعد کرتے رہنا ہے. انڈیا کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. انڈیا کافی لبرل ہے اس حوالے سے، ایون فوج کے حوالے سے وہاں پہ فوج کا زیادہ سیاست میں رول نہیں ہوتا اور فوج پہ تنقید بھی ہو جاتی ہے. ایک مووی بھی ہے جس میں وہ ایئر فورس کا تھا، ایئر فورس چیف نے کوئی ٹھیک ہے اس میں، اچھا وہاں وہ بھی چل رہی. ابھی تازہ ترین جو انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا ہے فوج کے ساتھ مل کے حکومت نے، جس میں انڈیا ٹریبیون انڈیا اور ٹائمز آف انڈیا میں دونوں میں خبر چھپی ہے کہ وہ لوگ، وہ ویٹرنز، پرانے فوجی جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، ان کی پینشن سمیت تمام رات ضبط کر دی جائیں گی. اچھا میں وہی کہہ رہا ہوں نا. جی امجد شعیب صاحب خاموش ہو گئے ہیں نا. ایک صرف وہ گھر کے چکر میں آ کے فائنلی اب ہو گیا. انہوں نے کہا جی اے پھر گھر گیا جی واپس. وہ تو بھائی ہن جڑے لندن بیک کرن دے نے انہاں دا کی کر. اچھا نہیں، لیکن لوکل میں یہ کہہ رہا ہوں جب لوکل باقی آفیسرز کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں ہوئی ہیں، جو ویڈیو لگا رہے ہیں یا اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو جن لوگوں نے وہ نفرت کے بیج بوئے ہیں، فوج کا بیڑا غرق کیا ہے، یہ جو سارا کام کیا، ان کے خلاف بھی تو کارروائی ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں. اور جسٹ ون لائنر کے انڈیا کا جو اسٹیڈیم گور بٹ صاحب نے مثال دی ہے نا، یہ ہمارے پورے ملک کو کھیل کا میدان بنا دیا کچھ لوگوں نے. تو ہمارے ملک کو انڈیا کا اسٹیڈیم نہ بنائیں، اور ہمارا جو آئین کہتا ہے اس پہ اگر ہم آج عمل نہیں کریں گے تو کبھی بھی نہیں کر سکیں. 75 سال سے آج ہم جس حال میں پہنچے، اس کی وجہ یہ ہے بٹ صاحب کہ ہم جو ہیں وہ اسٹیڈیم بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو اصل مجرم ہیں ان تک آج تک نہیں پہنچ سکے. قطر والوں کو بھی نہیں پہنچ سکے، کارگل والوں کو بھی نہیں پہنچ سکے، 2014 کے دھرنے والوں کو بھی نہیں پہنچ سکے، پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے والوں کو بھی نہیں پہنچ سکے. جناح ہاؤس کے اوپر ہمیں افسوس ہے، لیکن جو جناح کا بنایا ہوا پاکستان ہے، کیا یہ جناح ہاؤس نہیں ہے؟ ٹھیک بات ہے، لیکن دیکھو جی میرا خیال ہے، میں اس بات کو سمیٹتے ہوئے مجھے لگتا، بٹ صاحب جانا ہے نا اتھے، گل ختم کر لی. اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی میں اتنا دمخم نہیں ہے کہ وہ 2 جرنیلوں کو، جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرنا تو درکنار اس کا مطالبہ بھی کرے. تو یہ کام فوج کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے 2 جرنیل بچانے ہیں یا پھر اس ملک کو بچانا ہے، کیونکہ ملک نہیں بچ رہا سارے میں. باقی ڈاڑی مرضی. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.